تو گفتگو کا آغاز کرتی ہوں، میں ذرا بیرسٹر آپ کی طرف چلتی ہوں۔ یہ بتائیے کہ سر، یہ بتائیے کہ آج کا جو فیصلہ ہے یہ چیئرمین پی ٹی آئی آپ کو لگتا ہے کہ اگلے الیکشن میں جو ہیں یہ مائنس ہو جائیں گے؟ شعیب صاحب کیا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ میں جی شعیب صاحب میں یہ پوچھ رہی تھی کہ آج کا فیصلہ جو ہے یہ چیئرمین پی ٹی آئی اگلے الیکشن میں مائنس ہو جائیں گے، یا آپ کو لگتا ہے یہ جو یہ فیصلہ آیا ہے یہ آگے جو مراحل ہیں اس میں سسٹین نہیں کر پائے گا؟ دیکھیں، اس میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لوور کورٹ کو جو ڈائریکشن اسلام آباد ہائی کورٹ نے دی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی۔ یہ دو مدعے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس۔ ایک تو مدعا یہ تھا کہ میری جو بچہ ہے ان کو الاؤ کیا جائے تاکہ میں اپنا کیس پیش کر سکوں۔ دوسرا ایشو مینٹینیبلٹی کا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ڈائریکشن دی اس نے کہا کہ مینٹینیبلٹی کو دوبارہ ڈسکس کریں، جی، اور ایز فار ایز وٹنس از کنسرن اس کی ڈیٹ انہوں نے اگلے ہفتے کی دے دی۔ تو میرے خیال میں جو امپورٹنٹ ایشو یہ تھا کہ جو آپ کے پاس وکیل گئے ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ وٹنس کا ایشو امپورٹنٹ ہے نا، وٹنس اگر ریلیونٹ نہیں سمجھی، کورٹ سمجھ نہیں رہی تو کورٹ کا یہ تو حق نہیں ہے نا اسی وقت اس کو کرے۔ تو میں انصاف کا تقاضا تو یہی کرتا ہے کہ جی آپ ان چیزوں کو چیک کریں، ان کی وٹنس کی اسٹیٹمنٹ کو لیں، اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ یہ ویدر دس اسٹیٹمنٹ از ریلیونٹ اور ناٹ۔ ساتھ ساتھ وکلا پہ یہ بھی بات چلی جاتی ہے کہ آپ رؤوف حسن کو کس طرح ریلیونٹ وٹنس بنا کے پیش کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ان کا مقصد یہ تھا کہ تھوڑا ڈیلے پروسیس ہو جائے۔ لیکن یہ بہت سارے راستے ایسے کھل گئے ہیں کہ جو اپیلیٹ جورسڈکشن آئے گی اس میں ان چیزوں کا ادراک جب کیا جائے گا اور اپیلیٹ جورسڈکشن ان چیزوں کو چیک کرے گی تو میرے خیال میں اپیلیٹ جورسڈکشن ان کو وہ ریلیف دے دے گی۔ لیکن وہ اس میں بھی ایشو یہ چل رہا ہے کہ وہ ان کو نوٹس کرے گی تو پروسیس ہو جائے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب بہت سیڈ ایشو بھی یہ چل رہا ہے کہ اس ملک میں عدالتیں کب سے استعمال ہو رہی ہیں اور کب سے، اور یہ آپ نے نوٹ کیا ہے یہ اتنی ہیسٹ میں ڈیسیژن کیوں کیا گیا، اتنی جلدی کس بات کی تھی؟ آپ آج اگر وہ مینٹینیبلٹی پہ پیش نہیں ہوئے وکیل تو آپ نے اسی وقت اس کو ایکس پارٹی ڈیسائیڈ کر کے فیصلہ دے دیا، اور پوری دنیا یہ ڈسکس کر رہی ہے۔ اسلام آباد کلب میں یہ بات ڈسکس ہو رہی تھی، شرط لگا رہے تھے لوگ کہ جی 5 تاریخ کو فیصلہ آ جائے گا، which is a funny۔ تو عدالتوں کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ آپ نے انصاف کرنا ہے، امپورٹنٹ شخصیات نہیں ہے، 25 کروڑ لوگ انصاف کے ساتھ ڈائریکٹلی ایسوسیٹڈ ہے، انصاف کے اس سسٹم کے ساتھ۔ تو آپ عدالتوں کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے۔ ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے، وکلا حضرات کو بھی اپنے کنڈکٹ کے ذریعے ایسا پیش کرنا چاہیے کہ آپ نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے جانا ہے انصاف کی طرف، یو ہیو ٹو اسسٹ دا کورٹ، تاکہ اس ملک میں کچھ تھوڑی سی سسٹم تو چلے نا، ورنہ حالت ایسی ہو گئی ہے کہ آپ کا 136 نمبر ہے یہ 196 پہ پہنچ چکا ہے، کیونکہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک، تو آپ سامنے نظر آ رہے ہیں، اس کو کسی نہ کسی جگہ تو آپ نے روکنا ہے نا۔ چلیں اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ یہ ہم کل بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا سیاستدان ہوں، کیا وکلا برادری کے اندر سے اپنے جو ججز ہوں، سب کو تحفظات جو ہیں وہ جوڈیشل سسٹم پہ آ رہے ہیں، وہ آگے جا کے اس پہ بھی بات اگر ٹائم ہوا تو ضرور کریں گے۔ پاشا صاحب کی طرف چلتی ہوں۔ پاشا صاحب کیا آپ متفق ہیں ابھی جو شعیب رزاق صاحب بات کر رہے ہیں کہ اس میں لوپ ہولز کافی زیادہ ہیں، یہ آگے جا کے جو ہے سسٹین اس طرح نہیں کر پائے گا، کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، اس میں اس فیصلے میں کرتے رہے ہیں۔ جی آپ کی آواز کا تھوڑا سا ایشو آ رہا تھا، کلیئر ہو گئی ہے۔ جی میں نے کہا پروسیجر ڈیفیکٹس اس میں ایک سے زائد ہیں، اور جو ٹائم ٹو ٹائم ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے ہیں۔ مثلا پہلے جب ہائی کورٹ نے مینٹینیبلٹی کے میٹر کو ریمانڈ کیا تو ٹائم فریم ورک دیا کہ ود ان 7 days آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، آل دو کہ تھرڈ ڈے انہوں نے کیا اور ود ان 7 days کی تاریخ میں آتے تھے۔ لیکن کیا یہ اچھا ہوتا کہ اگر 6 یا 7 دن 7 یا 7ویں دن کر لیتے، اس میں کوئی حرج نہیں تھا، انہوں نے کر دیا۔
اب اس میں بھی آپ دیکھیں کہ 3 دن ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوئی اور جج صاحب نے ایک دن کے بعد دوسرے دن کے بعد تیسری ڈیٹ دیتے رہے، اور اس ڈیٹ کے دوران بھی مختلف ٹائم پہ کیس کال کرتے بلاتے تھے، اور وہ پی ٹی آئی کے وکلاء کی طرف سے عدم تعاون بہرحال اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور اس کیس کو شروع کیے 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، لیکن پہلے 7-8 مہینے جو ہے وہ فرض جرم نہیں عائد ہو سکا، کیونکہ پی ٹی آئی کے چیئرمین از خود حاضر ہونے سے اوائڈ کرتے تھے اور ان کے وکلاء بھی اوائڈ کر رہے تھے۔ یہ تو اتفاق ہوا کہ 9 مئی کو ان کی اریسٹ ہوئی اور پھر اس دن فرض جرم عائد ہوا۔ اب آگے چلتے ہیں تو ٹرائل میں 37 پیشی ہوئی اور 37 پیشیوں میں 3 پہ پاس ہوئے، تو یہ بھی ایک علامتی چیز ہے۔ یہ دونوں سائڈ سے، ایک سائڈ سے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز ہوتے رہے، اور ادھر سے عدالت جو ہے، جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ذرا تیزی دکھائی۔ اب ایک اور چیز جو سب سے اہم ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کی وجہ سے ایپیلیٹ سٹیج پہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کو بینیفٹ ملے گا، اور وہ ہے کہ ڈیفینس ایویڈنس ریکارڈ نہ کرنا۔ آپ دیکھیں کہ 342 کی سٹیٹمنٹ ہوئی، اس میں ایک کوسچن کیا گیا اسپیسیفک کہ کیا آپ ڈیفینس ایویڈنس دیں گے، اور انہوں نے لسٹ آف وٹنس دی، تو جج صاحب نے بجائے اس کے کہ وہ ریکارڈ کرتے، اپنے طور پہ یہ زیوم کر لیا کہ نہیں جی یہ irrelevant ہے۔ تو یہ بہتر تھا کہ اگر ججمنٹ میں وہ ریکارڈ ہوا ہوتا ان کی سٹیٹمنٹ، تو ججمنٹ میں یہ کہہ دیتے جی یہ irrelevant ہے۔ تو یہ چونکہ یہ ڈیفیکٹ پاشا صاحب قطع کلامی کی معافی، اس میں آپ ہی کی فٹرنٹی جو ہے، یہ اس میں 2 قسم کی توجیہات، ایک تو جو آپ کہہ رہے ہیں آرٹیکل 10 کے زمرے میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، سارے جو ڈیو پروسیس ہے اس کو فالو کرنا چاہیے تھا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دوسری سائڈ پہ تاخیری حربے جس طرح اپنائے جا رہے تھے، جن لوگوں کے نام دیے جا رہے تھے، وہ صرف یہ لگ رہا تھا کہ صرف ڈیلے کرنے کے لیے جو ہے وہ چیزیں کی جا رہی ہیں۔ تو دونوں طرف سے جو ہے وہ توجیہات جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہیں۔ جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ایک سائڈ سے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز ہو رہی تھی، دوسری سائڈ پہ اجلت، تو جج صاحب کو کم از کم اتنی اجلت نہیں دکھانی چاہیے تھی، ان کو سب سے اہم چیز ڈیفینس کا موقع ضرور دینا چاہیے تھا۔ اور یہ آگے چل کے جو بطور اسٹوڈنٹ آف لا مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایپیلیٹ سٹیج پہ چیئرمین پی ٹی آئی کو سب سے بڑا فائدہ اسی بات پہ ملے گا۔ بالکل۔ اچھا سنا صاحبہ، بات بار بار یہ ہو رہی ہے، آپ نے لیگل ایکسپرٹس کو سن لیا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جج ہمایوں دلاور صاحب نے بڑی انہوں نے اجلت میں جو ہے وہ کیا، بٹ دین اگر آپ دوسری سائڈ اس کی دیکھیں تو کتنے تقریباً 8 سے 10 مہینے سے یہ جو ہے یہ کیس چل رہا ہے، جس میں کتنی دفعہ تاخیری حربے جو ہیں وہ اپنائے گئے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس میں جو ہے انہوں نے اجلت دکھائی ہے، یا آپ سمجھتی ہیں کہ اسی طرح کی چیزیں ہونی چاہیے، لیکن بیکاز ان آر پارٹ آف دا ورلڈ کیسز جو ہیں وہ لٹکتے جاتے ہیں تو ہمیں شاید عادت نہیں رہی اس چیز کی؟ جسٹس ہمایوں دلاور صاحب کو چھٹی پہ جانا ہے، 5 تاریخ ان کا لاسٹ ورکنگ ڈے تھا، تو میرا خیال ہے یہ اجرت اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا آئی تھنک ان کو انٹیگنائز بھی بہت کیا گیا ہے، جو گوہر صاحب نے جس طرح کے ایویڈنس پیش کیا، ان کے فیس بک کی پوسٹس آ کے، اور جس طرح سے گفتگو رہی، جس طرح کے ظاہر القابات سے ایک دوسرے کو نوازتے رہے ہمایوں دلاور صاحب کے حوالے سے، انہوں نے دیکھیں ایک کیس میں آپ 8 درخواستیں آپ کی سماعت میں ہیں، آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 8 سماعتیں جمع 8 آپ کی درخواستیں ہیں جو کہ قابل سماعت ہے کہ نہیں آیا، اور وہ پنگ پونگ بال کی طرح چل رہا تھا، سیشن کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ سے سیشن کورٹ، پھر آ گیا جی بیچ میں سپریم کورٹ، تو 3 دفعہ سپریم کورٹ کو بھی رجوع فرمایا، تو ان کا منظور نظر فیصلہ نہیں ملا۔ دیکھیں بنیادی بات ماریا بس اتنی سی ہے کہ ایک گھڑی کا معاملہ ہے، اس میں اور بھی چیزیں ہیں لیکن ایک گھڑی جو مین فوکس بنی ہوئی ہے، وہ گھڑی عمر فاروق کے صاحب کے پاس ہے، وہ دبئی میں تھے، دبئی میں پرچیز ہوئی۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ گھڑی یہاں سے دبئی کیسے گئی، اور دبئی میں اگر کیش رقم وصول ہوئی تو وہ واپس کیسے آئی؟ کیا یہ پارٹ اینڈ پارسل، جو اس پہ اور بھی لوگ ہیں جو کہ میرا خیال ہے ان کی نشاندہی ہونا باقی ہے، ان کی اہلیہ سمیت، زلفی بخاری سمیت، جنہوں نے وہ پیسے جمع کرائے پھر بینک الفلاح میں، تو کہنے کا مقصد یہ اونرس ان پر تھا، ہی ہیڈ ٹو پروو دیٹ ہی واز ناٹ گلٹی، ان کے پاس یہ موقع تھا، ان کے وکلا کے پاس یہ موقع تھا، وہ لے آتے جس کو انہوں نے گھڑی بیچی تھی، وہ رسید بھی، جو رسید جس سے لی وہ بھی مکر گیا، جس نے، وہ کہہ رہے ہیں جی سارا کچھ فیبریکیٹڈ ہے، ان کے جو وکیل ہیں آج وہ ایک شو میں فرما رہے تھے کہ سب کچھ فیبریکیٹڈ ہے، جو ایویڈنس ہے وہ فیبریکیٹڈ ہے۔ تو آپ نے یہ کہاں پہ اٹھایا؟ آپ نے 342 کا جب بیان آپ قلم بند کروا رہے تھے تو آپ یہ کہتے تھے کہ میرے تو گواہ
गवाहान को भी नहीं पेश किया जा रहा। अब गवाहान में इनके अपने स्पोक्स पर्सन है, उनका क्या लेना देना था तोशा खाना से, वो तो उस वक्त है भी नहीं और वो इस पोजीशन में भी नहीं थे। दूसरा ये कि अकाउंटेंट आके क्या कह देगा। तो इसलिए अगर उनको बाज़ाब्ता तौर पर अपने आप को नॉट गिल्टी साबित करना है तो बात सिर्फ इतनी सी थी कि उसके एक्चुअल ओनर को ले आते कि मैंने इसको घड़ी दी थी, इसने मुझे इतने पैसे दिए थे। दूसरी बात ये कि जो कानून बनाया गया वो पैसे जमा कराने के बाद बनाया गया। तो ये बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है एक गैर शरई, गैर कानूनी और गैर फितरी बात थी। मेरा ख्याल है इस पे तो बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इस चीज़ का ये अफसोस है कि इस मुल्क में हमने एक रवायत रखती है कि फैसला होने से कबल जो डीजी इस्लामाबाद होते हैं वो भी पहुंच जाते हैं, कोर्ट से अभी ऑर्डर नहीं आता तो पुलिस भी आ जाती है। और ये अच्छी बात है कि कम से कम आज उन्होंने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई खान साहब को, उन्होंने ट्रैक सूट में गिरफ्तार किया, बड़े तरीके से गए, आपस में सूफीज़म पे बात करते रहे जो SSP थे। ये तमाम तर चीज़ें हुई। ही वॉज इन गुड स्पिरिट्स, ही वॉज कॉन्फिडेंट, ही लाहौर एयरपोर्ट लेके गए, उनका इरादा यह था कि इस्लामाबाद बाय एयर लेके जाएंगे, फिर बाय एयर नहीं लेके गए, फिर बाय कार लेके गए। जो भी वजूहत थी, मुझसे पूछा आपको कोई ज़रूरत का सामान चाहिए, उन्होंने कहा जी मेरा वो छोटा सा एक बैग पैक हुआ है। तो ही वॉज प्रिपेयर्ड, ही वॉज वेरी प्रिपेयर्ड। और ये बुशरा बीबी ने उनको रोकने की कोशिश किया, जो भी की वो, मगर ये जो झूठ गढ़ा जा रहा है कि वो गए और कारकुनान को मारा और उसके बाद वो नौकरों को पकड़ लिया और नौकरों को साइड पे कर दिया, ये जो PTI का ऑफिशियल बयान है मेरा ख्याल है उससे थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए, बिकॉज चीज़ें बहुत दुरुस्त सिमत में गई हैं। आज कोई रेंजर्स ने कार्रवाई नहीं की, कोई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के दफ्तर में नहीं थे, कोई कोर्ट में नहीं थे, कहीं पे जमानत नहीं ले रहे थे। तो मेरा ख्याल है जो इसके प्रोज और कॉन्स हैं वो हमें देखने चाहिए, लेकिन जाहिर है उनको अपील का हक होगा। अभी अटक जेल में वो है, उसके बाद देखते हैं इनके वकला क्या करते हैं। ऐसे लग रहा है कि कुछ कार्रवाई तो होगी जाहिर है, और उनको होनी भी चाहिए, ही इज अलाउड अ डिफेंस। बट ये मामला अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अभी सिर्फ इसका एक एस्पेक्ट आपके तोशा खाना रेफरेंस केस में जो इलेक्शन कमीशन का था ये है। अभी तो आप में इसमें और जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो आपने जो एग्जिट स्ट्रैटेजी होती है, जो आपकी कस्टम्स एक्ट होता है, आपने उसकी भी नाफरमानी की है। आपने कैसे आप घड़ी लेके गए, प्राइवेट जेट में घड़ी गई, प्राइवेट जेट में पैसे आए, प्राइवेटली पैसे जमा करा दिए गए, आप कहेंगे जी मैंने सब कुछ लीगली किया है। तो दीज आर क्वेश्चंस दैट नीड एन आंसर एंड दे आर रॉन्ग। ये तो इस पर कोई दो राय हो नहीं सकती। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ऐसे सवाल हैं जिनके वाकई जवाब जो हैं वो चाहिए और देने भी चाहिए।